اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، اسلام کی سب سے بڑی عید، بزرگ ترین عید، شریف ترین عید، عید غدیر، اس مناسبت سے آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی کامیابی کے لیے، سربلندی کے لیے، عاقبت بخیری کے لیے حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعاگو بھی ہوں۔ اس عظیم الشان عید کی مناسبت سے کچھ اعمال جو منابع اسلامی میں بیان کیے گئے ہیں، جنہیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں تاکہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک تذکر کا باعث بنے، اور ہم ان اعمال کو انجام دے کر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور تقرب حاصل کر سکیں۔ اعمال غدیر میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے اور جسے منابع اسلامی میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس عید کو عید اللہ الاکبر کے عنوان سے یاد کیا جائے، اور اس دن کی مناسبت سے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دوبارہ تجدید عہد کی جائے، دوبارہ ان کی بیعت کی جائے، جیسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غدیر کے میدان میں تمام اصحاب کو جمع کیا اور وہ اجتماع دائر کیا جس میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بیعت لی گئی، اور وہ اجتماع 3 دن تک بیعت کے لیے دائر رہا اور قائم رہا۔ اسی طرح سے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس عید اللہ الاکبر کے دن حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے تجدید عہد اور بیعت کریں، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم باقاعدہ ان معروف زیارتوں کو پڑھیں جو اس دن کے لیے بیان کی گئی ہیں، یعنی حضرت امیر المؤمنین اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کو پڑھا جائے ان سے تجدید عہد کی خاطر۔ بس ایک عمل ان سے تجدید عہد کرنا ہے، ان کی بیعت کرنا ہے۔ دوسرا عمل جو نہایتی اہمیت کا حامل ہے اس عید کے دن، وہ خوشحالی اور خوشی منانا ہے، یعنی ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں کہ جس سے انسان اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ انسان کے خوشحال ہونے سے در حقیقت وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خوشی میں شریک ہو رہا ہے اور ان کی خوشی میں خوشی منا رہا ہے، تو یہ علامات مومن میں سے ایک علامت ہے کہ وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خوشی میں خوشحال ہوتا ہے اور ان کے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ بس عید سعید غدیر کے دن خوشی منانا شیعہ ہونے کی علامت بھی ہے، اور شیعہ ہونے کے اعتبار سے ایک شیعہ پر فرض بھی ہے کہ وہ باقاعدہ خوشحال ہو اس دن۔ یعنی اگر انسان کو انفرادی طور پر کوئی غمی لاحق ہو جائے عید کے دن، تو اس غم کو بھی اپنے لیے عیدی تصور کرے اور خوشحال ہو، اس غم میں غمگین نہ ہو۔ یہ واقعہ نقل ہوتا ہے مرحوم آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ کسی نے مرحوم آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ کیا آپ نے مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کو درک کیا؟ تو فرماتے تھے کہ نہیں، جب میں نجف میں تھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے انہیں درک نہیں کیا، البتہ
مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ترک کیا۔ پھر یہاں آیت اللہ بہجت ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ غدیر کا دن تھا اور تبریز میں مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی نے اپنے گھر جشن کا پروگرام ترتیب دیا ہوا تھا اور محفل جشن و سرور دائر تھی کہ گھر کے اندر سے رونے کی آواز سنائی دینا شروع ہوئی۔ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، خاتون خانہ سے پوچھتے ہیں کہ اس گریہ وزاری کی وجہ کیا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا چھوٹا بیٹا باہر حوض میں گر کے اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ وہاں پر غرق ہو چکا ہے۔ تو مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو عید کے دن عیدی مل گئی، اب خاموش ہو جائیں اور خوشی منائیں حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی، اور خود بھی باہر تشریف لے جاتے ہیں اور جشن کی محفل کو اسی طرح سے جاری رکھا جاتا ہے۔ جشن جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ مخصوص افراد کے ساتھ بچے کی تدفین کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پس حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خوشی کے دن اگر کسی کو کوئی غم بھی آ جائے تو اس غم کو اپنی خوشی پر غالب نہ آنے دیں بلکہ خوشی کو غلبہ دیں، یہ مومن کی علامات میں سے ہیں۔ عید غدیر کے دن ایک دوسرا عمل یعنی تیسرا عمل جو نہایت اہمیت رکھتا ہے وہ مومنین کا ایک دوسرے سے ملنا ہے، یعنی جب بھی آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملاتے ہیں۔ یہ اسلامی آداب میں ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ ایک دوسرے سے ملیں تو مصافحہ کریں، لیکن عید سعید غدیر کے دن اس کی نہایت ہی اہمیت ہے، اور جب انسان ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے تو باقاعدہ ان جملوں کا تکرار کیا جائے کہ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ الاطہار، کہ خداوند متعال کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 جانشینوں کی ولایت سے متمسک قرار دیا اور ہمیں ان کا پیروکار قرار دیا، لہٰذا ایک دوسرے سے ملتے وقت مصافحہ کرتے وقت ان کلمات کا تکرار کیا جائے کہ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں موالیان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے قرار دیا ہے، اور باقاعدہ یہ ایک عمل ہے اور مستحب ہے۔ چوتھی چیز جو غدیر کے دن بیان کی جاتی ہے اعمال میں، وہ مومنین کا ایک دوسرے سے بھائی چارہ قائم کرنا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو باقاعدہ انصار اور مہاجرین کے درمیان عقد اخوت کو دائر کیا اور قائم کیا، اور تمام افراد کو ان کے مزاج اور ان کی عادات کے مطابق ان کو بھائی دیا، اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کو اس دنیا میں اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ لہٰذا عید غدیر خم کے دن جو مستحب اعمال میں سے ایک عمل بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے عقد اخوت قائم کریں اور ایک دوسرے سے برادری کا رشتہ قائم کریں۔ باقاعدہ اس عقد کے لیے مخصوص کلمات بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہیں، جسے آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے ایک بھائی کا انتخاب کریں اور اس کے ساتھ عقد اخوت کو پڑھا جائے۔ یہ اس دن کے اعمال میں سے ایک مستحب عمل ہے۔ مزید جو عمل بیان کیا جائے 5ویں نمبر پر ہم آپ کی خدمت میں جسے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، ایک دوسرے پر انفاق کرنا۔ یہ اس غدیر کے اعمال میں سے ایک افضل ترین عمل ہے۔ ویسے تو انفاق آداب اسلامی میں بیان ہو چکا ہے، لیکن اس غدیر کے دن انفاق کرنے کی ایک خاص اہمیت ہے۔ انفاق کا ایک مصداق بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ایک دسترخوان بچھائے اور اس دسترخوان پر مومنین کو دعوت دی جائے تاکہ وہ تشریف لائیں اور اس دسترخوان سے استفادہ کریں۔ اور ہمارے معاشروں میں یہ رسم بھی ہے کہ بعض مومنین حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الاف و تحیت و ثنا کا دسترخوان بچھاتے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن اگر وہ اس دسترخوان کو غدیر کے دن بچھائیں تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سنت اور سیرت کا بھی حصہ ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسن مجتبیٰ اس غدیر کے دن باقاعدہ
دسترخوان بچھایا کرتے تھے اور مؤمنین کو اس دسترخوان پر شریک ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے، اور خود حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا بھی اس دسترخوان پر تشریف رکھتے تھے اور تشریف لاتے تھے اور اس سے تناول فرماتے تھے۔ پس غدیر کے دن باقاعدہ دسترخوان بچھانا، مؤمنین کو دعوت دینا، یہ ایک افضل عمل شمار ہوتا ہے غدیر کا۔ چھٹے نمبر پر بیان کروں صلہ الرحمی کرنا، یہ غدیر کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ویسے تو صلہ رحمی بطور مطلق ایک اسلامی عمل ہے، انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے ارحام کے ساتھ میل جول رکھے، ان سے تعلقات کو استوار رکھے، اور میل جول میں انسان ایک دوسرے کے گھر رفت و آمد کرتا ہے، ایک دوسرے کے گھر جاتا ہے۔ تو غدیر کے دن ایک دوسرے کے گھر جانا، ایک دوسرے سے ملنا، یہ مستحب عمل ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں۔ ساتویں عنوان سے عمل جو بیان کیا جائے غدیر کے لیے، وہ ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی مومن کی حاجت کو برآوردہ کر سکتے ہیں اور اس کی جو تقاضا ہے اس کی تکمیل کر سکتے ہیں، تو غدیر کے دن کسی مومن کی حاجت روائی کرنا اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور ایک افضل ترین عمل روایات اسلامی میں بیان ہوا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا بھی اسی عمل کی ترغیب دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی کی حاجت روائی کرے غدیر کے دن، کسی کی کفالت کرے غدیر کے دن، تو میں خداوند متعال کے حضور اس کا ضامن ہوں اور اس کی ضمانت کروں گا کہ وہ شخص کافر نہیں ہوگا اس دنیا میں، یعنی اس دنیا میں اسے پریشانی لاحق نہیں ہوگی اور اس دنیا میں وہ خداوند متعال کے دین سے برگشت نہیں کرے گا اور واپس ارتداد کی حالت میں نہیں جائے گا۔ پس مؤمنین کی حاجت روائی کرنا غدیر کے دن یہ باعث بنتا ہے کہ انسان سعادت مند ہو جائے، لہٰذا انسان اپنی استعداد کے مطابق، اپنی توان کے مطابق جہاں تک ہو سکے مادی عنوان سے مؤمنین کی حاجت روائی کرے، اور اگر مادی اعتبار سے نہیں کر سکتا تو معنوی اعتبار سے مؤمنین کی حاجت روائی کرے۔ آٹھویں عمل میں جو بیان کیا جائے آپ کی خدمت میں، وہ ہے غسل کرنا اور پاکیزہ لباس پہننا۔ یہ دونوں اعمال بھی مستحب ہیں غدیر کے دن۔ غسل کرنے سے انسان طہارت معنوی حاصل کرتا ہے اور پاکیزہ لباس پہننے سے انسان طہارت ظاہری حاصل کرتا ہے، لہٰذا غدیر کے اعمال میں ایک مستحب عمل خود غسل کرنا اور پاکیزہ لباس کو پہننا ہے۔ 9ویں نمبر پر جس مطلب کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ محفلوں کو اور میلاد کی محفلیں، اجتماعات، ان کا انعقاد کرنا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات میں اس کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ انسان آپس میں مؤمنین جمع ہوں، ایک جگہ پر ایک محفل کو ترتیب دیں، وہاں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فضائل کو بیان کیا جائے، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے تجدید عہد کی جائے اور آپس میں اس طرح سے مسرت کا، شادمانی کا اور خوشحالی کا اظہار کیا جائے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور۔ 10ویں نمبر پر جس مطلب کو آپ کی خدمت میں بیان کروں آداب اسلامی میں، وہ عید کے دن روزہ رکھنا اور عبادت کرنا، اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا غدیر کے دن روزے کو صوم الدہر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے روایات میں۔ بس غدیر کے دن روزہ رکھنا ایسے ہے کہ انسان اس پوری دنیا کی جتنی بھی عمر ہے، اس میں جتنے بھی ایام گزرے ہیں اس دنیا میں، وہ تمام دن اگر انسان روزہ رکھے تو وہ تمام روزہ اس دہر کا جو ہے وہ انسان کے نامہ اعمال میں اس ایک دن غدیر کے دن روزہ رکھنے سے اس کا ثواب انسان کے اعمال میں مکتوب کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم آداب اسلامی میں اس چیز کو بھی روایات اسلامی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ غدیر کے دن کا روزہ 100 مقبول حج اور 100 مقبول عمرہ کے
معادل اور مساوی ہے۔ لہٰذا غدیر کے دن روزے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس دن کو نہایت عزت، احترام اور تکریم کے ساتھ منایا ہے۔ تمام مؤمنین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دن نہایت تجلیل کے ساتھ، نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اس کی تکریم کی جائے۔ اور آخری چیز جسے آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس قدر انسان ہو سکتا ہے اپنی زبان کو درود شریف سے معطر کرے اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد پر درود بھیجے اس غدیر کے دن۔ ایک دفعہ پھر میں آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں عید سعید غدیر کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند متعال اس عظیم عید کے صدقے میں آپ کی تمام دنیاوی حاجات کو پورا کرے اور آپ کی تمام جو عقیدتی اور اخلاقی مشکلات ہیں ان مشکلات کو برطرف کرے۔ آپ تمام کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حضور نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اپنی عبادات میں، اپنی دعاؤں میں آپ اس بندہ حقیر کو بھی یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔